اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں یہ قطعہ پیش کرتی ہوں۔ خدا تجھے عروج ایسا عطا کرے، خدا تجھے عروج ایسا عطا کرے کہ رشک تیرے نصیب بھی عطا کرے۔ ہر موڑ پہ فرشتے ہوں ساتھ تیرے، ہر موڑ پہ فرشتے ہوں ساتھ تیرے، ہر موڑ پہ حفاظت تیری خدا کرے، ہر موڑ پہ حفاظت تیری خدا کرے۔ میں آج بھی اپنی اس ویڈیو میں علی ویر منافق پڑوا اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ ماچن کے بارے میں ہی بات کروں گی۔ آپ نے یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اپنے منہ کے الفاظ ہی ان کے گٹیا پن کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے عنوانوں میں اکثر شکر گزاری نہیں، ہمیشہ ناشکری ہی پائی جاتی ہے۔ مثلا ان کا آج ہی کا یہ عنوان لیتے ہیں جس میں یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ برے کام کا برا رزلٹ ہی نکلتا ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھیں۔ معزز ناظرین، میں نے علی ویر منافق پڑوے کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کی چینل دیسی ولیج فوڈ سے ایک ویڈیو دیکھی۔ جب انہوں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تو اس کا عنوان یہی تھا، دیسی ولیج فوڈ، اور اب منافقہ اور منافق ان دونوں نے اس کا نام چینج کر کے دیسی ولیج ولاگ رکھا ہے، اور اصل میں یہ وہی چینل ہے جو منافقہ مچن نے اپنی ماں اور بیٹی سے چھین کر چلا رہی ہے۔ ان کی ویڈیو کا عنوان سنیے، برے کام کا برا رزلٹ ہی نکلتا ہے۔ ان کے اپنے منہ کے الفاظ، ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کیا برے برے کام کرتے ہیں، کیسے چوریاں کرتے ہیں، کیسے جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں، اور واقعی جو بوئیں گے وہ تو کاٹیں گے۔ آلو بوئیں گے تو آلو کاٹیں گے، گاجریں بوئیں گے تو گاجریں، اور مولیاں بوئیں گے تو مولیاں ہی کاٹیں گے۔ اس لیے جو بھی آپ نے برے برے کام کیے ہیں اس کا رزلٹ تو آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ آپ کی کیا عزت ہے، در بدر کے سوالی ہو گئے ہیں۔ اس مکان پر اینٹ اور پتھر لگا کر تو لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ٹویرا لگا رہے ہیں، ہم یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، لیکن انتظار کرتے ہیں کہ کھانا کسی کے گھر سے آئے۔ تو یہ ہے آپ کی اوقات۔ فقیر ہیں، مانگ کر تو کھائیں گے ہی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو چھوٹا نہیں بنایا، نہ بادشاہ کو نہ فقیر کو، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود خود اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں کہ مانگ کر کھانے کی عادت پر مجبور ہیں۔ علی ویر منافق اور منافقہ ماچن سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اپنے ناظرین کے یہ کومنٹس پڑھو کہ تمہارے ناظرین کے تمہارے بارے میں کیا پوائنٹس آف ویوز ہیں اور ان کی تمہارے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو یہ ہیں تمہارے ناظرین کے کومنٹس۔ معزز ناظرین، حمیرہ ماچن ایک دنیا دار، کالے دل کی، گٹیا سوچ رکھنے والی منافقہ عورت ہے۔ اسی لیے قدرت کی طرف سے اس کی ویڈیو کا عنوان بھی ویسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے اپنے الفاظ ہی ان کے منہ پر ان کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر مارتے ہیں۔ جیسا کہ ماچن کی ویڈیو کا عنوان ہے، برے کام کا برا رزلٹ ہی نکلتا ہے۔ واو،
कैसी बात है कि अपनी जूती उठाकर इतने जोर से अपने मुंह पर मारती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो अपनी वीडियो का अन्वान क्या लिख रही है। वाकई ही खुदा की खुदाई एक तरफ और मुनाफिका की रुलाई दुलाई एक तरफ, कि इसका अपना दिल ही रो रो कर इसके वीडियो के अन्वान की अक्कासी कर रहा है कि हर रोज ये कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पर नहीं, बुरे काम का बुरा ही रिजल्ट निकलता है। जैसा कि इनके थंबनेल पर इनकी शक्लें, इनके चेहरे देखें, खुद बखुद इस चीज का आईनादार हैं कि ये दोनों कितने परेशान और अंदर ही अंदर से कितने टूट चुके हैं। दोनों के चेहरे बेरौनक और दोनों के चेहरों से परेशानी का आलम नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देखें। मुनाफिक और मुनाफिका माचन दोनों मियाँ बीवी के चेहरों को देखकर लगता है कि दो फकीर कोठी के सामने इंतजार में हैं कि कब कोई आए और इन्हें खैरात दे। यानी कोठी के सामने दो फकीर मांगने के लिए बैठे हैं। ऐसा तो होगा, यही मकाफाते अमल है, क्योंकि रहमतें और बरकतें इनके घर से, इनकी कोठी से कोसों दूर भाग चुकी हैं। मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से अली वीर मुनाफिक और इसकी बीवी मुनाफिका माचन से मुखातिब होकर कहती हूँ, कान खोल कर सुनो और याद रखना। उसे कहना कि सदा मौसम बहारों के नहीं रहते। उसे कहना कि सदा मौसम बहारों के नहीं होते। सब्ज पत्ते भी गिरते हैं जब हवाएं रुख बदलती हैं। दोबारा से सुनो ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। उसे कहना कि सदा मौसम बहारों के नहीं रहते। उसे कहना कि सदा मौसम बहारों के नहीं रहते। सब्ज पत्ते भी गिरते हैं जब हवाएं रुख बदलती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हाउस और होम, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, इसलिए कि तारीख और हिस्ट्री में कहा जाता है कि एक हाउस ईंट, पत्थर, रेत, बजरी और सीमेंट से बनता है, जबकि इसके बरक्स घर जो होता है वो अपने रिश्तों में रहने की वजह से लोगों के साथ बनता है जो उस घर में मिलजुल कर रहते हैं। तो इसने तो अपने खूनी रिश्तों को निकाल कर बाहर फेंक दिया, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, भाभियाँ सभी शामिल होते हैं। आपने कभी उन रिश्तों में से एक रिश्ता भी इस घर में देखा है? नहीं। तो ये है अल्लाह ताला की नाशुक्री। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहर में दौलतमंद ताजर रहता था। उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। उस दौलतमंद ताजर ने अपने बेटे को बहुत ही लाड और प्यार से पाला और उसकी बहुत अच्छी तरबियत की। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो ताजर ने सोचा कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ। इसलिए उसने बहुत जल्द अपने बेटे की शादी कर दी। फिर उसका बेटा, बीवी, ताजर और ये सब लोग उस घर में बहुत हंसी खुशी रहते थे, बड़े सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक ताजर की बीवी फौत हो गई, जिसकी वजह से ताजर उसके गम में बीमार रहने लगा। ताजर ने सोचा कि मेरे मरने के बाद इस दौलत पर मेरे बेटे का ही हक होगा, क्यों ना मैं ये सारी दौलत अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे के नाम कर दूं। इसलिए उसने ये सोचकर सारी दौलत अपने बेटे के नाम कर दी, जिससे उसका बेटा और बीवी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए। वो सब उसकी बहुत ज्यादा खिदमत करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की खिदमत का जज्बा कम होने लगा। ताजर ज्यादा बीमार रहने लगा और उसका बेटा ताजर के इलाज पर तवज्जो न देता था। वो ताजर बेचारा रात रात खांसता रहता, जिस पर उसकी बीवी नाक मुंह चढ़ाती और अपने शोहर के कान भरती रहती कि अपने वालिद को सहन में जाने के लिए कहो और वहां पर उसे एक अलग कमरा बना दो, क्योंकि उसकी खांसी से हमारे आराम में खलल पड़ता है।
اس لیے تاجر کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ ابو، آپ کی کھانسی سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، اس لیے آپ اس والے کمرے میں شفٹ ہو جائیں۔ جس پر باپ نے کہا، بیٹا جیسے آپ مناسب سمجھو، لیکن وہاں بہت سردی ہے، آپ میرے لیے ایک کمبل لے آؤ۔ تاجر نے اپنے بیٹے سے کہا اور اس کمرے میں چلا گیا۔ یعنی بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے کہنے پر اس کمرے میں شفٹ ہو گیا اور بیٹے سے مطالبہ کیا کہ یہاں بہت سردی ہے، میرے لیے ایک کمبل لے آؤ۔ پھر اس کے بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور گائے والا کمبل لے آؤ۔ وہ گیا اور گائے والا کمبل لے آیا، اور پوتے نے اپنے دادا سے کہا، دادا جان، اس میں سے آدھا کمبل مجھے دے دیں۔ جس پر تاجر نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا اس کمبل کا کیا کرو گے؟ باہر تو بہت سردی ہے۔ تو بیٹے نے اپنے باپ کو جواب دیا، یعنی تاجر کو، کہ پاپا ایسا صرف ایک ہی کمبل ہے، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں یہ کمبل آپ کو دے دوں گا۔ تاجر اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر بہت گھبرایا اور لرز اٹھا، یکدم بہت پریشان ہوا، اپنے باپ کو اندر لے گیا اور دن رات اس کی خدمت کی، اور اس طرح ساری زندگی دعائیں لیں۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کو کبھی بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ ماں باپ کا دل نہ دکھانا، کیونکہ ان کی بد دعائیں عرش ہلا دیتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے، تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔